اچھا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے مولدین کے کچھ اعتراضات پڑھے تھے وجود الہی کی جو پہلی دلیل تھی اس حوالے سے، اور اس کے جوابات بھی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے تھے. اور یہ تفصیل جو بات بتائی گئی ہے یہ ابتدائی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ الہات کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے یہ آپ صرف کیز دی جا رہی ہیں، تاکہ آپ یعنی کس نہج پر، کس طریقے پر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آگے اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ابتدائی باتیں ہیں. تو اس کے گہرائی میں جاننے کے لیے کافی نالج درکار ہے، اور اس میں انسان کو خود محنت کرنا پڑتی ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں جو آپ کو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ صرف ابتدائی چیزیں ہی بتاتا ہے، بنیادی چیزیں. اس میں اگر آپ ڈیپلی جانا چاہتے ہیں، تفصیل سے پڑھیں گے، پھر آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر آپ کی وہ اسپیشلٹی ہو جائے گی. ایسے ہی تو یہ جو ہے الہات کے معاملہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ اس میں سائنٹیفکلی یعنی بحثیں بھی ہوتی ہیں جو سائنسی، یعنی ٹوٹلی سائنسی ہیں. اور ہر بندے کا سائنس فیلڈ بھی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے. عقلی بحثیں بھی ہیں. تو آج کی جو ہمارے ہے جو وہ بھی اعتراضات کے حوالے سے ہی ہے. یہ بھی محدودین کی طرف سے اعتراض ہی پیش کیے جاتے ہیں دوسری دلیل کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو، دوسری دلیل جو میں نے دی تھی سامنے لکھی بھی ہوئی ہے، اسکرین پر شو ہو رہی ہے، کہ وجود الہی کے دلائل میں سے جو دوسری دلیل ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن، یا عربک میں دلیل الاحکام والاتقان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات ایک منظم سسٹم کے تحت چل رہی ہے. یعنی اس میں ایک سسٹم ہے، قاعدہ قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ چل رہی ہے. اور ہر جو سسٹم کے ساتھ جو چیز چلتی ہے، جو قاعدے کے ساتھ، ایک باقاعدہ طریقے سے، پروسیجر کے ساتھ جو چیز چلتی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو جب کائنات ایک منظم انداز سے چل رہی ہے تو اس کو بنانے والا بھی آبویسلی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دلیل ہے. اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو کافی دی تھیں کہ کوئی بھی چیز جو پیچیدہ ہے، مثال کے طور پر کمپیوٹر ہے. اب کمپیوٹر جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہے. اب کمپیوٹر جو ہے وہ، اب ایک سوال ہے آپ سے، اب کمپیوٹر پیچیدہ ہے یا انسان کی جو پیدائش ہے وہ پیچیدہ ہے؟ اب اس میں یعنی دو رائے ہے ہی نہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، یہ پیچیدہ ہے، بہت بہت زیادہ پیچیدہ ہے. تو جب کمپیوٹر کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر جو ہے بغیر بنانے والے کے بن گیا ہے، یا گاڑی یا جہاز یا اور کوئی ایسی چیز، مشینری، یا جو آپ کو نظر آتی ہے جس میں کوئی سسٹم یا کوئی قاعدہ قانون ہو، تو ایسے ہی یا کیا یہ انسان، یہ دنیا جو، اور اس میں جو گلیکسیز ہیں اور جو ستارے جو ہیں، سیارے اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ منظم انداز سے سسٹم چل رہا ہے، اور اربوں سالوں سے چل رہا ہے سائنسدانوں کے بقول. تو اب یہ چل رہا ہے اتنے عرصے سے، اور بغیر کسی یعنی اونچ نیچ کے، بغیر کسی آگے پیچھے ہونے کے. تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا، کو منظم کرنے والا، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی مدبر ہے؟ تو آبویسلی ہے، انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے. لیکن جب، جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، جی رضوان صاحب. سر جب یہ کہا جاتا ہے نا یہ ملحدین سے کہ انسان اتنا پیچیدہ ہے تو اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انسان زیادہ پیچیدہ ہے یا اللہ تعالیٰ زیادہ پیچیدہ ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک زیادہ منٹ ایک پیچیدہ منٹ، ہے تو اس کو آواز بھی بنانے آواز والا کوئی ہوگا؟ مجھے بہت سلو آ رہی ہے، اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے. ذرا دوبارہ بتائیں. سر میں نے یہ کہا کہ یہ نا ملحدین سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان زیادہ پیچیدہ ہے تو اس کو پھر بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ پیچیدہ ہے تو پھر اس کو بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا. پھر اس کا جواب کیا دیں؟ تو اس کا جواب اگر کائنڈلی آپ پچھلا لیکچر پر سن لیں تو آپ کو جواب مل جائے. ٹھیک ہے سر. ہاں، وہ سارے، یہ جواب میں اس کا تفصیل سے، اس چیز کے میں نے 7 8 جواب دیے ہیں پچھلے لیکچر میں، یہی جو آپ نے سوال کیا. تو اگر آپ پچھلا لیکچر سن لیں تو اس میں سارے جواب ہے. تو اچھا، تو اب
یہ جو ہے کیا نام ہے، تو اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے اس دلیل پر کہ اب وہ پہلا اعتراض آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا 99.99999 آخر تک یہ حصہ فارغ ہے، زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی ابھی تک جس کا وجود ممکن ہے زندہ رہنے کا، وہ صرف زمین یہ ایک سیارہ ہے، پوری کائنات میں زندگی گزارنے کے قابل صرف 1% ہے، اگر آپ زمین کو 1% سمجھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات بڑی منظم ہے؟ یہ اس میں زندگی گزارنے کے قابل تو صرف یہ ہے کہ صحیح ہے، باقی سارا جو دیگر گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، زمین تو ہے ہی ہے، مریخ، پلوٹو وغیرہ جتنے بھی دیگر سیارے ہیں جو ہم جن کا ہمیں نام آتا ہے، جن کا نام نہیں بھی آتا، تو جب وہ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کائنات کا سسٹم منظم ہے؟ تو اب یہاں میں نے آپ کو سادہ سا ایک سمپل سا اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ یہاں نا یہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک غلط قسم کا اعتراض پیش کیا گیا ہے اگلے بندے کو تھوڑا سا ورغلانے کے لیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بالفرض، یعنی اگر 1% بھی وہاں جہاں زندگی گزارنی ممکن ہے تو یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ زمین کو 1% سمجھتے ہیں بالفرض کہ یہاں زندگی کا وجود ہے، زندہ رہنا ممکن ہے، پانی بھی ہے، ہر چیز جو زندگی کے لیے میسر ہے وہ سارا کچھ اس میں ہے، تو اس میں زندگی کیوں آئی ہے، باقی میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے نا، چاہے تھوڑا بھی ہے، اور اس تھوڑے سے سسٹم میں ایک منظم انداز سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال دے دوں، مثال کے طور پر بالفرض آپ گھر میں جائیں، یہ صرف سادہ ایک مثال ہے اس کا جواب سمجھنے کے لیے، آپ گھر میں جائیں اور گھر میں آپ کسی کو کہیں، اپنے بیٹے کو کہیں کہ جناب آپ سب جو ہے نا، وہ اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں، کہ آپ سارے جو ہے نا وہ گھر کی ترتیب لگائیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کی جگہ پر رکھیں جا کے، تو آپ جو ہے تھوڑی دیر بعد واپس آئیں تو آپ دیکھیں گے گھر ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، سوائے تھوڑی سی چیزوں کے، یعنی ایک سائڈ پہ ترتیب لگی ہوئی ہے، باقی سارے کے سارا ویسے بکھرا پڑا ہے، تو کیا آپ یا یہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس کو کسی نے ترتیب نہیں لگایا؟ کیا یہ جواب بنتا ہے؟ یا یہ کہیں گے کہ یہ جو ترتیب لگی ہے یہ کسی نے لگائی ہے، باقی کسی نے نہیں لگائی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس دلیل کی بنا پر آپ کہیں گے باقی سارا گھر جو ہے وہ غیر مرتب ہے، تو اس لیے یہ جو ترتیب سے لگا ہوا یہ بھی کسی نے نہیں لگایا، ایسی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ جواب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کا کہ نہیں آ رہا؟ کائنڈلی مجھے ذرا کوئی بول کے بتا دیں۔ جی سر آ رہا ہے، جی آ رہا جواب ہے سر، کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ بالکل کلیئر ہے سر۔ جی، یعنی اگر آپ مثلا آپ بالفرض جیسے سائنسدان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% جو ہے اس کائنات کا وہ ویلا پڑا ہوا ہے، اس میں کسی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ جو 1% جہاں منظم سسٹم چل رہا ہے تو وہ تو کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر آپ کے بقول بالفرض تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے 99 ویلا پڑا ہے، تو جہاں منظم انداز میں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی گھر والی، کہ اگر گھر کے آپ مثلا کسی جائے سائڈ پر ترتیب لگی ہوئی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ حصہ بغیر ترتیب کے، اس وجہ سے جہاں ترتیب لگی ہے وہ بھی کسی نے نہیں لگائی، تو یہ بالکل کم عقلی ہے، بے عقلی والی بات ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے جواب میں لکھا ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا 1% حصے میں زندگی کا وجود ممکن کیوں ہے؟ وہ کسی نے ممکن بنایا ہے تو ہے، باقی میں کیوں نہیں ہے؟ امید ہے جواب بالکل واضح ہے۔ تو اس کا دوسرا جواب بھی لکھا ہوا ہے، یعنی اسی کا، کہ یہاں یہ بات یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب باقی حصہ جو ہے فارغ ہے تو یہ کوئی سسٹم کے تحت نہیں ہے بلکہ خود ہی چل رہا ہے، بلکہ کائنات کی وسعت کے اسباب جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ نہ کہ اس مسئلے کو جو ہے انسان بالکل جو ہے وہ ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ ہے کیوں، اور اس کے کسی چند ایک سائنسدانوں نے جواب بھی دیے ہیں، اگر آپ سرچ کریں، ایک ویب سائٹ ہے
www.commonsenseatheism.com. تو انہوں نے اس کا ایک یعنی کچھ جوابات بھی دیے ہیں کہ کائنات ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا حصہ خالی ہے تو پھر ہی زندگی کا وجود ممکن ہے اس ایک حصے پر، یا اس طرح کے اور جوابات بھی دیے گئے ہیں، اگرچہ ابھی تک وہ کوئی لاجیکل نہیں ہے لیکن اس طرح کے جوابات دیے گئے ہیں. تو یعنی ایک دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اتنی وسعت کا جواب جاننے کی بجائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے کیوں، اور اتنی بڑی کائنات میں صرف زندگی زمین پر ہی زندگی کا وجود ممکن کیوں ہے، اور یہ سارا سسٹم اتنا منظم کیوں چل رہا ہے، تو بجائے اس کا جواب جاننے کے آپ جو ہے وہ صرف اسی پر اعتراض کر رہے ہیں. اور تیسری اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کا جو اندازہ ہے وہ اس کے وسعت سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ کتنی بڑی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، چیزوں کی قدر کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے حجم سے نہیں ہوتا، اس کے حجم سے نہیں ہوتا، بلکہ مثال کے طور پر اب ادنا سی چیز ہے تو وہ مرتب ہے. اب کائنات کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کائنات کے مقابلے میں انسان جو ہے اس کا وجود آپ سمجھ لیں کہ ذرہ بھی نہیں ہے اگر پوری کائنات کے حساب لگایا جائے. لیکن کیا اس سے جو انسان کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ بالکل کم نہیں ہوگی. حالانکہ انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ایسی ہی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہر چیز سامنے کھلی ہونے کے باوجود، ڈاکٹر کے سامنے سارا کچھ کھلا ہوتا ہے لیکن اس کو مرض کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں اس کی گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کائنات کا اتنا بڑا حصہ وسیع ہے، خالی پڑا ہوا ہے، ویلا ہے، وہاں زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک زمین جہاں زندگی ہے، جہاں سسٹم چل رہا ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کو بھی آپ ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے انسان کی، کبھی انسان کا حجم جو ہے وہ اس کون کے کائنات کے مقابلے میں بالکل جو ہے وہ ہلکا سا ہے ہی نہیں، بالکل ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو کائنات کو مسخر کرنے والا یہی انسان ہے. تو کسی کے حجم سے اندازہ لگانا اس کی اہمیت کا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے جو اس کا سادہ سا جواب جو میں نے آپ کو پہلے دیا ہے، پہلا جواب کہ اگر زندگی کا وجود 1% پر بھی ممکن ہے تو وہ کیوں ہے، یہ ایکسیپشنل کیس کیوں ہے. تو جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے گھر والی، تو اس لیے تو کائنات کا سسٹم منظم ہے. تو جہاں منظم آپ کو نظر آتا ہے، اب یہ جو 99% ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ منظم نہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھا پہلا ان کا اعتراض اور اس کا مختصر سا جواب. کہ اور دوسرا اس حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے، اب جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے اوپر، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کائنات منظم سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور یہ دوسری دلیل، جس کا دوسرا حصہ دلیل کا یہ ہے کہ منظم سسٹم کا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. کہ منظم سسٹم کا ہونا اس بات کا متقاضی ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بنانے والا جو ہے لازمی نہیں ہے کہ منظم سسٹم جو ہے وہ کسی بنانے والے سے ہی وجود میں آئے، بلکہ بغیر بنانے والے کے وجود میں آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منظم سسٹم کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز منظم انداز سے چل رہی ہو لیکن بنانے والا کوئی نہ ہو. اب اس کا یعنی پھر انہوں نے کیا پیش کیا ہے، یعنی اس کی دلیل کے طور پر کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو ڈارون تھیوری، جو نظریہ ارتقاء ہے، وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء جو ہے یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ایک سسٹم جو ہے وہ منظم ہو اور اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، لیکن وہ ایک تنظیم کے ساتھ آٹومیٹکلی اور بڑے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہو. تو ڈارون تھیوری اس کی پیش کرتے ہیں. اور ڈارون تھیوری جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی، یہ ڈارون تھیوری جو ہے یہ 1859 میں ڈارون نے یہ نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا، ایوولوشن تھیوری جسے کہتے ہیں. تو
یعنی اس نظریے میں میرا خیال آپ کو اس کا اندازہ ہو گئی. کوئی اگر کسی کو اس بارے میں کوئی معلومات ہیں تو مجھے بتایا ذرا کہ ڈارون تھیوری کس چیز کا نام ہے. اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو کائنڈلی کوئی مجھے بتائے. یہ آپ نے کسی نے نہیں پڑھا اس حوالے سے؟ سر کافی عرصہ ہو گیا. بیسیکلی میرے خیال میں کہ بے جان سے جاندار پیدا ہو سکتے ہیں. وہ انہوں نے شروع میں تجربہ کیا تھا کہ کچھ میٹ کے پیسز جو ہے وہ کسی جار کے اندر رکھے کر اس کے اندر پھر وہ فردر جو ہے انسیکٹس وغیرہ یا آپ کہہ لیں کہ ان میں پیدا ہو گئے. اس طرح کر کے انہوں نے وہ پروو کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی، کوئی اور بتائے گا؟ بہت شکریہ. جی جی شعیب صاحب. شعیب صاحب، آپ میری بات سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی، آپ جانتے ہیں اس حوالے سے ڈارون تھیوری کے حوالے سے کوئی چیز؟ سر ابھی ذہن میں نہیں ہے. اچھا اچھا، چلو میں مختصر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نظریہ تھا ارتقاء کا، یہ ڈارون نے 1859 میں 1859 میں پیش کیا تھا. تو مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جسم ہے، جو مختلف چیزیں ہیں جاندار، وہ باقی رہنے کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی ہر جاندار چیز جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے ماحول کے حساب سے تبدیل کرتی رہتی ہے اپنے آپ کو. مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ میں ایک مثال ہے صرف، کہ جو جانور پانی میں رہتے ہیں یہ کروڑوں سال پہلے، اب کروڑوں کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، کروڑوں سال جو ہے وہ پہلے یہ چرنے والے جانور تھے یا آسمان پر اڑنے والے تھے. تو کسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پانی میں زندگی گزارنا پڑی، تو ایسے ایسے ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور مچھلیاں بن گئی. اس طریقے سے مچھلیوں کے جو ہے وہ پاؤں نکل آئے باہر نکلتے، مگرمچھ بن گئی، اور ایسا ایسا جو ہے وہ جاندار بن گئی. یعنی اب یہ ہے ارتقاء. یعنی ارتقاء سن رہا تھا ایک چیز سے دوسری چیز میں بدل جانا، ایسا ایسا ترقی ہونا. جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے بن مانس کے نسل سے تھا، اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ آج انسان کی شکل ہے. تو یہ ہے ارتقاء. یعنی ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حیات تبدیل کرتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شروع سے چیزیں بدلتی آئیں بدلتی آئیں بدلتی آئیں، اور یہ آخری اسٹیج تک اس حالت میں پہنچ گئی جیسے آپ کے سامنے آج نظر آ رہی ہے. تو لیکن ہمارا تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی خاص طور انسان کے بارے میں، کیونکہ انسان کے بارے میں تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پیدا کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا ایمان بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، وہ بن مانس سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہوئی. تو اب یہ جو نظریہ ہے ارتقاء، یہ جب سے بنا ہے اور اس کی کوئی سائنٹیفکلی طور پر ابھی بھی یہ فیکٹ نہیں ہے، اس کو پروو نہیں کیا جا سکا. تو اس وجہ سے جو اس کے اوپوننٹ ہیں، مخالف لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ابھی بھی جو بحثیں ہیں یا ان کی جو سرچز ہیں سائنٹیفکلی، ان کو نشر ہونے سے روک دیا جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے ایوولوشن تھیوری کی جو ڈارون نے پیش کی تھی 1859 میں. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے بطور یعنی متبادل کے، کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو بغیر بنانے والے کے بڑے منظم انداز سے. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ڈارون تھیوری کی، اب اس قطع نظر اس بات کو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ ڈارون جو تھیوری ہے یہ ابھی تک سائنٹیفکلی طور پر اپرووڈ نہیں ہے. یعنی یہ ایسا فیکٹ نہیں ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی کوئی خاص نہیں ہے. اس وجہ سے جو اس کو جو اعتراض کرنے والے ہیں اس پر،
یا اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ سائنسدان ہیں جو اس کو نہیں مانتے، اور طرح طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری فلمیں بھی ہیں، اور کیسے جو ہے وہ ایسے سائنسدانوں کو جو اس تھیوری کا انکار کرتے ہیں، اس کو ان کی جو سرچز ہوتی ہیں ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا ایمان، یعنی یہ ایمان بالغیب بھی سمجھ لیں، یعنی انہوں نے ڈارون تھیوری کو حرف آخر سمجھ لیا ہے، کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حرف آخر ہے، کوئی بھی اور اگر کوئی غیر مادی چیز، کوئی چیز پیش کی جائے گی متبادل کے طور پر، ہم کو اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ڈارون تھیوری کی ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس دلیل یا سائنٹیفکلی جو تجربات ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ ثابت نہیں، صرف ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ نظریہ ہے۔ اور اور سب سے اہم انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کیا نظریہ ارتقاء کو تسلیم کرنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم ڈارون تھیوری کو مان بھی لیں، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان کے حوالے سے یہ ماننا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں انسان کے بارے میں اسپیسیفکلی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جاندار سے، یعنی ابن آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، تو یہ بن مانس کی اولاد نہیں ہے، یہ ارتقاء کرتے 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 اس شکل تک نہیں پہنچا۔ تو یہ کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک نصوص موجود ہیں قرآن و سنت کی، تو اس حوالے سے ہمارا نظریہ بالکل یہی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے دیگر جانداروں میں، جو مثلا مچھلیاں ہیں، جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، یا درخت نہیں، یہ جو مثلا گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکری، کتا، گدھا، خچر، گھوڑے، یہ سارا کچھ، اب یہ سارا کے سارا ان کے یہاں کیسے وجود میں آیا ہے؟ ارتقاء کے عمل سے، ایسا 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 وہ چیزیں خود بخود شکلیں تبدیل کرتی رہیں موقع کے حساب سے اپنی بقا کے لیے، تو یہ ہمارے سامنے یہ ہے، یہ فائنل شکل میں آ گئی اور بڑے منظم انداز سے چل رہی۔ تو اب یہاں سادہ سے ایک سوال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کیا نظریہ ارتقاء کو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو کیا اس کو تسلیم کر لینے سے اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں؟ جبکہ مثلا جو ہے وہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے، تو جو اس کی کتاب ہے دا اوریجن آف اسپیسیز، آن دا اوریجن آف اسپیشیز، آن دا اوریجن آف اسپیشیز انگلش کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہو، یہ کافی لمبا چوڑا نظریہ ہے، تو آپ تفصیل سے اس کا وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اس وقت ڈارون خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے، یہ اس کو تسلیم کرنا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، کیونکہ یہ جو نظریہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، جو اس سے پہلے، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں سائنسدانوں کے ہاں کائنات وجود میں آئی، تو اس کائنات میں جاندار جو مادہ تھا وہ کیا تھا؟ اب یہاں یہ سوال ایک بنیادی ہے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی اس کا جواب ابھی ان کے پاس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یعنی یہ آگے، یہ اس سے آگے پیش کرتے ہیں، لیکن نظریہ ارتقاء کے جو حامی ہیں ابھی تک اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ جو بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں، بگ بینگ سے جو ایک دھماکہ ہوا، ایک سسٹم جو ہے تھوڑا سا چلا، اس سے جو چیزیں پیدا ہوئی، تو جو زندگی ہے وہ کہاں سے آئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ جاندار جو مادہ تھا جس سے آگے یہ ارتقاء کا عمل شروع ہوا ہے تمہارے بقول، کہ ایسے 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 چیزیں بنتی بنتی مختلف شکلیں اختیار کرتی گئیں، اور یہ فائنل شکل ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ وہ جو بنیادی عنصر تھا، بنیادی جاندار، یعنی جو حیات کا مادہ تھا، زندگی کا مادہ تھا، وہ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف اونٹ اونٹ پٹانگی۔
تو اس لیے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نظریہ بذات خود جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے رد میں اور اس کے مخالفین جو ہیں سائنسدان، یعنی سائنس کی فیلڈ میں سائنسدان بہت ہیں، یعنی جو ان کے ہاں بہت معتبر سائنسدان ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے کہ یہ نظریہ بالکل جو ہے وہ، اور اس میں کئی سارے پیچیدگی پیچیدگی کے مسائل ہیں۔ اب ڈی این اے ہے، اب ڈی این اے کا مسئلہ پیش ہے۔ ڈی این اے جو ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، اب یہ کیسے جو ہے اتنی پیچیدگیاں جو ہے عمل میں آئیں، اور اب جو ایک اور جو ہے، ایک ہے میکرو ایوولوشن، ایک ہے مائکرو ایوولوشن۔ اب جو یا جس کو کہہ لیں گے ارتقاء کبیر یا صغیر، یہ بھی ایک۔ اب میکرو ایوولوشن ہے، یعنی جس میں ایک جو مچھلی ہے وہ ان کے بقول مثلا جو ہے وہ مچھلی مگرمچھ بن گئی۔ اب مچھلی جو ہے پانی میں رہنے والی ہے، اب مگرمچھ بنے گی تو اس کی جو اندر کا سسٹم ہے، معدے کا سسٹم ہے، یا جو اس کی جلد ہے، یا اس کی جو ہضم کرنے والا سسٹم ہے، یہ سارا کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کیسے ڈفرینٹ ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جن کو سائنسدانوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ اب یہ بڑا جو ایوولوشن، ایک وہ ہوتا ہے ارتقاء، مثلا جیسے مثلا ایک باپ ہے، تو باپ کی نسل جو پیدا ہوگی، اولاد، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو باپ بیٹے میں سے کچھ نہ کچھ جینز منتقل ہوتے ہیں، تو یہ ہے مائکرو ایوولوشن، یعنی ایک چھوٹا ارتقاء۔ تو یہ تو مشاہدے میں ہے۔ جو مائکرو ایوولوشن ہے، جو بڑا ارتقاء ہے، وہ تو مشاہدے میں بھی نہیں، یعنی اس کی دلیل پیش کرنا وہ یعنی بالکل ناممکنات سی، تو دلیل ہے کوئی نہیں، ساری جو ہے اوٹ پٹانگ ہے، اور اس کی تفصیل سے جو سائنسدانوں نے انقراد کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں ایک سمپل سا جواب ہے، قطع نظر اس بات کے کہ یہ جو ایوولوشن تھیوری ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یا غلط ہے یا نہیں غلط۔ تو انسان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کلیئر، کہ اس میں یہ دو ٹوک قرآن کی نص موجود ہے، احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنو آدم سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دو ٹوک ہے، یہ بن مانس کی اولاد نہیں ہے، یہ ارتقاء کا نتیجہ نہیں۔ تو اب بالفرض اب سائنسدان اسی نظریے کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ منظم خود بخود منظم ہو گیا ہے، اور چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو جب ظاہری بات ہے، جب ارتقاء کا عمل ہوگا تو چیزیں ایک دوسرے سے ملیں گی، آپس میں مشابہ ہوں گی۔ لیکن یہاں ایک دو اسباب، یعنی دو سوال۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیزوں کا آپس میں مشابہ ہونا، ایک دوسرے سے ملتے ہونا، یعنی ایک دوسرے جیسی ہونا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ ارتقاء کی دلیل ہے؟ کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا خالق ایک؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، بالفرض اسی آدمی نے ایک دوسرے ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، اسی آدمی نے تیسرے ٹاپک پر کتاب لکھی ہے، آپ ساری کتابیں پڑھ کے آٹومیٹکلی یہ نتیجہ نکالتے ہیں، کیونکہ ہر جو مؤلف ہے اس کی لکھنے کا انداز تقریباً ہر کتاب میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ تینوں کتابیں پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالیں گے کہ ان تینوں کتابوں کا مؤلف ایک ہے، کیونکہ رائٹنگ سٹائل ایک۔ تو اب ایسے ہی اگر انسان جو ہے وہ ایک طرح کی مخلوقات دیکھے، تو ایک طرح کی مخلوقات سے آٹومیٹکلی یہ نتیجہ اس کو نکالنا چاہیے کہ اس کا خالق ایک۔ یہ بھی تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے چیزوں کا مشابہ ہونا کا دلیل یہ نہیں کہ وہ ان کا خالق ایک نہیں ہے۔ چیزوں کو مشابہ ہونے کی دلیل یعنی یہ بنسبتاً زیادہ قوی دلیل ہے کہ اگر چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں تو ان کو بنانے والا ایک ہے، خالق ایک ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو نظریہ ارتقاء ہے، یہ اس کی جو ابتدا ہے کہ وہ حیات، وہ جاندار مادہ کا ہے، کیسے پیدا ہوا۔ اگرچہ جو بعض مسلم جو ہیں جو فلاسفر اس حوالے سے، جو یا آپ کہہ لیں کہ جو الہاد کو رد کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ امکان پیش کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جو دوسرے دیگر جاندار ہیں ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہو، یعنی ارتقاء کے عمل سے، لیکن پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خود نہیں ہو، کیونکہ اس میں جان ڈالنے والا، ان کو ایک شکل سے دوسری شکل دینے والا، اور جو ڈی این اے وغیرہ یہ وہ مائکرو ایوولوشن، اور مائکرو ایوولوشن، یہ دونوں جو ہیں یہ بہت پیچیدہ اور باریک ترین عمل ہیں۔
تو یہ ان کا ایسے بغیر کسی بنانے والے کے منظم انداز کے چلنا، یہ بالکل، اور جو ڈارون تھیوری ہے وہ خود ذات خود اس کی کوئی دلیل نہیں، ٹھوس دلیل نہیں سائنٹیفکلی طور پر. اور یہ بھی ایک اس کا رد ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی کوئی دلیل پیش کریں، جیسے میں نے وہ کہا ہے کہ ایون کہ یہ جو رچرڈ ڈاکنز ہے، رچرڈ ڈاکنز جو آج کل، یا آپ کہہ لیں کہ جو الحاد کے پروموٹ کرنے والے ہیں بنیادی چار لوگ جو ہیں ان میں ایک یہ ہے رچرڈ ڈاکنز. تو رچرڈ ڈاکنز جو ہے یہ خبیث، یہ یعنی یہ اس کے بعد جو اقوال ہیں ان میں موجود ہے کہ ممکن ہے، پاسبل ہے، پاسبلٹی ہے کہ مستقبل قریب میں جو فزکس کے ماہرین ہیں وہ کوئی ایسی چیز تلاش کر لیں، ایسی چیز تلاش کر لیں جس سے، یعنی جو ایک بالکل عقل کو حیران کر دینے والی کوئی ایسی چیز وجود میں آئے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کوئی سسٹم کسی کے تحت ہے، کوئی یعنی بنانے والے کے تحت. لیکن کہتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کا نام نہیں دیں گے، اس کی کوئی اور تفسیر، اس کی کوئی اور وضاحت نکالیں گے. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات سے ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال یہ ڈاروین تھیوری جو ہے، یہ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ جو جاندار، جو جو ابتدائی مادہ تھا حیات کا، زندگی کا، وہ کہاں سے آیا ہے. کیونکہ یہ ساری ڈسکشن جو ہے یہ نظریہ ارتقاء میں جاندار چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے، بایولوجی میں. یعنی یہ ساری ڈسکشن جو ہے یہ بایولوجی کے تحت، کیونکہ بایولوجی جو ہے اسٹڈی آف لائف کو کہتے ہیں، بایولوجی کا معنی یہی ہے، اسٹڈی آف لائف. تو زندگی کے جو حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ یہ نظریہ ارتقاء اسی کے بارے میں. اب زندگی کی ابتدا وہ کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کی، اس سوالوں کے جواب ابھی تک ان کے پاس نہیں، اگر ہیں تو وہ اڑ پٹانگ ہے. تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپس میں نظریہ ارتقاء کی وجہ سے مشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، یہ اس بات کی بھی دلیل ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود چل رہی ہیں، کہ آپ یہ کہیں کہ ان کو بنانے والا ایک ہے. کیونکہ جو جب خالق ایک ہوتا ہے تو اس کی جو تخلیقات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہوتی ہیں. تو واللہ عالم. تو یہ تھا دوسرا اعتراض ان کا. یہ انہوں نے اعتراض اس لیے پیش کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز منظم ہو سکتی ہے بغیر منظم کرنے والے کے، کائنات کا سسٹم جو ہے بغیر منظم کرنے والے کے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ انسانی عقل کے خلاف، انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر لیں، کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ اگر آپ کو منظم انداز سے چلتا نظر آ رہا ہے تو آٹومیٹلی آپ کی عقل اس بات کا یعنی آپ کو اشارہ دے گی کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہ. اگر وقتی طور پر چل بھی رہا ہو تو وہ پرماننٹ نہیں چل سکتا، کچھ عرصے کے لیے چل جائے گا شاید، وہ بھی شاید. تو یہ انسانی عقل کے خلاف ہے، انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی نہیں ہے کہ کوئی منظم سسٹم جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے ہو. اور بہرحال تیسرا اعتراض انہوں نے اسی حوالے سے کیا ہے کہ کائنات جو ہے وہ یعنی کوئی سسٹم بغیر بنانے والے کے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اس حوالے سے اعتراض کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، یعنی ایک نظریہ پیش کیا انہوں نے کہ کائنات صرف ایک نہیں. یہ تیسرا اعتراض جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کائنات صرف ایک نہیں ہے بلکہ لا تعداد کائناتیں ہیں. تو جب لا تعداد کائناتیں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی تو ایسی ضرور ہوگی جہاں کوئی سسٹم چل رہا ہوگا. اب وہاں بھی وہی بات ہے جس میں نے پہلے عرض کیا، سارے کی ساری اوٹ پٹانگ، کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایمان پر جو دلائل ہیں ان کا کوئی توڑ مل جائے. اب انہوں نے یہ ایک نظریہ یہ پیش کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی جو مختلف کائناتیں، یعنی ایک سے زائد کائناتیں، یعنی جو ہماری کائنات ہے جس میں ہمارا سورج چاند ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، اس کے علاوہ لا تعداد کائناتیں. اب لا تعداد کائناتیں ہوں گی تو اس میں کوئی نہ کوئی ضبط یا کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوگا. اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ وہ مثال اس کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی بندہ جس کو پھانسی دینی ہو اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پر یعنی لایا جائے آنکھیں بند کر کے. اب اس کے سامنے اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ 100 بندے بندوق لے کے کھڑے ہیں یا پسٹل لے کے کھڑے ہیں جو آپ کی طرف پسٹل چلائیں، اور اس کی آنکھیں بند ہوں، اور تھوڑی دیر بعد اس کو جو ہے وہ پسٹل چلنے کی آوازیں آئیں، اور وہ انتظار کرتا رہے کہ اب اس کو آگے گولی لگے لیکن وہ مرے نہ.
اپنے جسم پر ہاتھ لگایا کہ کہیں گولی تو نہیں لگی، لیکن اس کو پتا چلے کہ اس کو کوئی گولی نہیں لگی. تو اب یہاں یہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اچانک واقع ہو جائے؟ کیونکہ ہو یعنی اب وہ آگے 100 بندہ کھڑا ہے، 100 بندہ جو ہے وہ دونوں 100 کے 100 جو ہیں ایکسپرٹ گولی چلانے میں. اب گولی چلانے میں ایکسپرٹ ہیں اور آگے ایک بندہ ہے. اب جب اس کی جس کو پھانسی پر لٹکایا جانا تھا اس کی جب آنکھیں کھولی جائیں، اس کو نظر آئے کہ اس کے ارد گرد 50 یا 100 بندہ اور کھڑا ہے، تو ٹوٹل بندے تھے 101، اور یہ گولیاں جو ہیں 100 بندوں نے ماری ہیں، تو اچانک جو ہے اس کو گولی نہیں لگی، باقی 100 کو لگ گئی. تو یہ ممکن ہے، یعنی وہ یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اب یہ اچانک عمل ہو گیا ہے، اچانک عمل ہو گیا ہے. یہ صرف انہوں نے مثال دی ہے کہ کائناتیں بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، اور ان کائناتوں میں پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک کائنات ایسی ہو جہاں کوئی سسٹم منظم انداز سے چل رہا ہو. تو وہ یہ اب اسٹیفن ہاکنگ جو ہے جو مر گیا 3-4 سال پہلے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، یہ تھی کہ بہت ساری کائنات ہیں. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سائنسدان جو ہے خود اس بارے میں کچھ 4-5 نظریات رکھتے ہیں کہ اب وہ اگر بہت ساری کائناتیں ہیں تو کیسے وجود میں آئی ہیں. تو انہوں نے بعد میں یہ پیش کیا ہے کہ کائنات جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر جا کے پھٹ جاتی ہے، پھر جو ہے دوبارہ نئے سر شروع ہوتی ہے، تو ایک کائنات الگ ہو جاتی ہے. اب یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں، صرف اٹکل بچوں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو رچرڈ کیا نام ہے اسٹیفن ہاکنگ نے دا گرینڈ ڈیزائن میں یہ نظریہ پیش کیا ہے. اس کی کتاب ہے دا گرینڈ ڈیزائن، اس نے یہ نظریہ اس میں پیش کیا ہے، یعنی بہت ساری کائناتوں کا. ایسے ہی جو ایک انفلیشن کا نظریہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، اسی کے کائناتیں مختلف کیسے وجود میں آئی انفلیشن کے ذریعے سے. تو وہی یہ دھماکے کی وضاحت کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے گرینڈ ڈیزائن میں. تو یہ مختلف نظریات ہیں کہ کائناتیں مختلف کیسے وجود میں آئی، حالانکہ ان کی کوئی ٹھوس دلیل عملی طور پر پریکٹیکلی کوئی پروف، کوئی مشاہدہ، کوئی تجربہ کچھ بھی نہیں. تو یہ وہ سائنس ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس تجربے اور مشاہدے کا نام ہے، لیکن اب جو ہے سائنسدان جو ہیں وہ صرف اس چیز سے بھاگنے کے لیے کہ اب یہ بہت کبھی دلیل ہے کہ ایک منظم انداز سے سسٹم کا چلنا یہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں ہوتا. اب وہ صرف اس چیز سے بھاگ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کی کوئی وضاحت مل جائے، کہ ہمیں ایسا کوئی چیز مل جائے جس سے ہم یہ پروو کر سکیں کہ کوئی منظم سسٹم جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے عقلی طور پر تو ایسا نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں بھی ایسا نہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایوولوشن تھیوری کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایوولوشن تھیوری کا جو بنانے والا جس نے یہ پیش کی تھی، نظریہ پیش کیا تھا، وہ خود جب نظریہ پیش کر رہا تھا 1859 میں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری نہیں تھا، وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے نظریہ پیش کیا اس وقت. اگرچہ بعد میں جب اس کا بیٹا فوت ہوا تو وہ یعنی وہ مشکلات شر کی وجہ سے وہ خود جو ہے وہ ہو گیا، لیکن اس وقت جو ہے مولد نہیں تھا، وہ کسی اور وجہ سے مولد ہوا ہے بعد. ایسے ہی تو میں آپ کو بتایا کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بہت ساری کائناتیں، اب کائناتیں ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی تجربے میں، کوئی مشاہدے میں، کوئی سائنٹیفکلی طور پر کوئی پروف، کچھ پروف نہیں، صرف نظریات ہیں جو سائنسدانوں کی بس کلام کی حد تک ہے، اس کا عملی طور پر کوئی وجود نہیں. ایسے ہی اگر ایک آگے میں نے جواب لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کائنات کا وجود میں آنا بھی، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ ایک سے زائد کائناتیں ہیں یہ ہماری کائنات کے علاوہ، تو ایک سے زیادہ کائنات کا وجود میں آنا بھی نظام کا تقاضا کرتا ہے. وہ بھی کسی سسٹم کے تحت آئی ہوں گے، بغیر سسٹم میں کوئی نہیں نہ آئے، کیونکہ ایک کائنات سے دوسری کائنات بننی ہے، کائنات تھوڑی چھوٹی تھوڑی، تو اس کے لیے کہ سسٹم کا تقاضا، یعنی وہ بھی سسٹم کا مطالبہ کرتی ہے. تو اس سسٹم کو بنانے والا کون ہے؟ اعتراض پھر وہاں کا وہاں ہی ہے. تو اس لیے یہ چند ایک جو نظریات تھے یا اعتراضات تھے جو مختلف جو ہے وہ ان کی طرف سے جو الہات کو پروموٹ کرنے والے ہیں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے کے سارے اعتراضات ان کی کوئی ایون کے سائنٹیفکلی طور پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سائنسدان خود ان کے مخالف. اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایوولوشن تھیوری کے بہت سارے سائنسدان مخالف ہیں،
اور ایک فلم بھی بنی تھی ایکسپیلڈ کے نام سے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ پڑی ہوگی ایکسپیلڈ. تو وہاں جو ہے وہ کس طریقے سے ایولیوشن تھیوری کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور کیسے جو ہے ایسے سائنسدانوں کی جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی دلیل کی بنیاد پر ان کی جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ نشر نہیں کی جاتی. تو اور باقاعدہ جو ان کے جرنلز ہیں وہاں ان کی جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ شائع نہیں کی جاتی، ان کو سائنٹیفکلی طور پر جو ہے وہ یعنی سائنس کے میدان میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی. تو اس لیے یعنی انہوں نے ایک طرح کا ایمان بالغیب کر لیا ہے اس نظریے پر، حالانکہ اس کی بھی ٹھوس دلیل نہیں ہے. اور جو بندہ آپ کی بات کا رد کر رہا ہو ٹھوس بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، تو اس کی بات تو سننی چاہیے، لیکن وہ سننے کے یعنی حق میں ہی نہیں، یعنی اس قدر اس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ چند ایک میں نے آپ کو اعتراضات پیش کیے ہیں، اور یہ اعتراضات یعنی خاص طور پر نہیں بلکہ یہ ایک متبادل ہے جو کہتے ہیں کہ سسٹم ایک بغیر چلانے والے کے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں، میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے ہیں. یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے دا گرینڈ ڈیزائن، اور اگر آپ نے نظریہ ارتقاء کی تفصیل پڑھنی ہے کہ نظریہ ارتقاء ہوتا کیا ہے، تو یہ ڈارون کی کتاب ہے آن دا اوریجن آف اسپیشیز، تو اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے.